السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم سورۃ الحجرات کی تفسیر لے رہے تھے، اس میں ہم نے سابقہ درس میں آیت نمبر 11 لی تھی۔ اس آیت کو دوہرا کے انشاءاللہ آگے کا درس لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلا ادب یہ سکھایا ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے بچا جائے۔ مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے کہ کسی کو گھٹیا جان کر، حقیر جان کر اس کی کسی چیز پر ہنسنا، اس کا مذاق اڑانا کہ اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر ایسا ہے ویسا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ مذاق اڑانا اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں دوسرے کی تذلیل اور توہین ہوتی ہے، اور جس کا نتیجہ کیا ہے کہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو اس سے منع کیا گیا، مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ۔ اور ہم ذکر کیا تھا کہ مردوں عورتوں کا الگ الگ ذکر کیوں کیا ہے، کیوں نہیں ایک ہی ساتھ سبھی کو مخاطب کیا؟ کہ اسلامی معاشرے کے اندر، مسلمان سوسائٹی کے اندر مکس گیدرنگ، یعنی مرد عورتیں بغیر محرم ایک دوسرے کے اندر مخلوط ہوں، ملت ملت ہوں، مکس ہوں، ایک جگہ پر بیٹھے ہوں، ایسا کوئی اسلام کے اندر کنسپٹ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر مجلسیں ہوتی ہیں، لگتی ہیں، لیکن مردوں کی الگ، عورتوں کی الگ، اس لیے دونوں کا الگ الگ ذکر کیا۔ اور دوسرا ادب یہ سکھایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، لفظی معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو عیب نہ دو، اپنے عیب نہ نکالو، اور مراد جو ہے اپنے مسلمان بھائی کے عیب نکالنا، کیونکہ کسی مسلمان کے عیب نکالنا ایسے ہی ہے جیسے اپنا عیب ہو، کیونکہ سبھی مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جو دوسروں کے عیب نکالتا ہے، جو دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، دوسروں کی بھی آنکھیں ہیں، ان کی بھی زبانیں ہیں، وہ پھر اس کی برائیاں کرے گا جو ان کی برائیاں کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اپنے عیب نہ نکالو، یعنی دوسروں کو عیب نکال کر اپنے عیب نہ ظاہر کرو۔ اور تیسرا ادب یہ سکھایا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے نام دو، بری لقب دو۔ برے نام دینے کا معنی کہ اصل جو نام ہے اس سے ہٹ کر کوئی غلط نام کہ جو برا لگتا ہو اس کو ایسا نام دیا جانا، تو اس سے منع فرمایا۔ تو یہ تین چیزوں کو بیان کرنے کے بعد میں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں، یعنی فاسق ہو جانا، فسق میں اپنا نام پیدا کر لینا بہت بری چیز ہے۔ ومن لم یتب، اور جو توبہ نہیں کرتا، فاولئک هم الظالمون، بس یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ یعنی یہ تینوں گناہ ایسے گناہ ہیں جن سے توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ توبہ کس گناہ سے کی جاتی ہے، کون سا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معافی ہوتا ہے، وہ شرک ہے۔ اسی طرح بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ ہیں کہ جو بغیر توبہ کے معافی ہوتے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ تینوں گناہ بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اور جو نہیں توبہ کرتا فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ ظلم کس پر کر رہے ہیں؟ اپنی جان پر، اوروں پر بھی ظلم ہے، کسی کو ذلیل کر کے، کسی کا مذاق اڑا کر، یہ بھی ظلم ہے، لیکن اس سے پہلے انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ گناہ گار ہو کر اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے، جو کوئی شک نہیں کہ جان پر ظلم ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، بات اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبو اجتناب کرو، بچو، کثیر من الظن بہت سے گمانوں سے، بہت سے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اثم بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا اور نہ جاسوسی کرو، تو لگاؤ ایک دوسرے کی، ولا یغتب بعضکم بعضا اور نہ ہی تم ایک دوسرے کی غیبت کرو، ایک دوسرے کی غیبت کرو، ایحب احدکم کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ پس یقیناً تم یہ چیز ناپسند کرتے ہو، فاتقوا اللہ اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ کرنے والا، مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 12 ہے سورۃ الحجرات کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو 3 طرح کے آداب اور سکھائے۔ پچھلی آیت میں 3 ادب تھے اور اس میں بھی 3 ادب ہیں۔ پچھلی آیت میں جن چیزوں کا بیان ہوا تھا وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے کی جاتی ہیں، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا عیب نکالنا، کسی کو تانا تشنیع کرنا لوگوں کے سامنے۔ اس آیت میں ان 3 چیزوں کا بیان ہوا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی، چھپ کر ہوتی، پیچھے ہوتی، ان کی پیٹھ پیچھے ہوتی، اور کوئی شک نہیں کہ یہ بھی بڑے گناہ ہیں اور سانپ کا گناہوں سے بدتر ہے۔ وہ سانپ کا گناہوں سے ان سے بدتر گناہ ہے۔ ایسے جرم کرنے والا بزدل آدمی ہے کہ جو سامنے نہیں کر سکتا بلکہ پیٹھ پیچھے کرتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے معاملات کرتا ہے۔ تو پہلا ادب کیا سکھایا؟ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن بہت سے گمانوں سے بچو۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ گمان ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو خیال کر لینا، دل میں کوئی چیز بٹھا لینا بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے، ایسے ہی کہ فلاں آدمی میرے بارے میں یہ سوچتا ہے، وہ میرے بارے میں ایسا کرنا چاہتا ہے، اس کا میرے بارے میں ایسا ایسا خیال ہے، تو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حجت دلیل کے ایسے ہی کسی کے بارے میں غلط خیال پیدا کر لینا، اس کے بارے میں غلط بات دل میں بٹھا لینا، یہ ہے جس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ گمان ہوتا ہے انسان کو، لیکن بعض اوقات گمان سے ہی ہوتا ہے، واقعی ہی کوئی چیز ہو رہی ہے، آدمی اس کے حوالے سے کوئی گمان دل میں پیدا کرتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے کہ فلاں تمہارے بارے میں ایسا کرتا ہے، اور شیطان کی کوشش ہے ہر وقت مسلمانوں کو آپس میں لڑانے بڑھانے کی، ان کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کرنے کی۔ اس میں سے ایک اس کا بڑا وار یہ ہے کہ دل میں بدگمانی پیدا کرنا دوسروں کے خلاف، اور اس کا سب سے بڑا میدان کون سا ہے؟ کہاں پر ہوتی ہے؟ گھروں میں۔ سب سے بڑا اس کا میدان خاوند بیوی کے درمیان۔ ویسے تو ہر انسان کے ساتھ ہی شیطان کی کوشش ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی بدگمانیاں گھروں کے اندر، خاوند بیوی کے آپس میں، بعض اوقات ماں باپ اولاد کے آپس میں، بہن بھائیوں کے درمیان، تو یہ بدگمانیاں پیدا کرتی ہیں۔ شیطان جو ہے لوگوں کو بانٹتا ہے، بکھیرتا ہے، ان کے اختلافات پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ آیت میں پڑھ رہے ہیں بہت سے گمانوں سے بچو، یہ نہیں فرمایا کہ سارے گمانوں سے بچو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، سبھی نہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پھر ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ گمان کون سا گناہ ہے، کون سا گناہ نہیں ہے۔ تو اچھا گمان بھی ہوتا ہے اور برا گمان بھی ہوتا ہے نا۔ گمان 2 طرح کے ہیں، اچھا گمان ہے اور برا گمان ہے، اور اچھے گمان بھی 2 طرح کے ہیں۔ اچھا وہ گمان جو فرض ہے، ضروری ہے، اور اچھا وہ گمان جو جائز ہے۔ کون سا اچھا گمان ضروری اور فرض ہے؟ اللہ کے بارے میں انسان کا اچھا گمان ہونا ایمان کی بنیاد ہے، سمجھے نا؟ اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہونا یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں ہے، بدگمانی ہے، تو ممکن ہے انسان کفر تک جا پہنچے، کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا کفر ہے، اس لیے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہمیشہ یہ فرض ہے، ضروری ہے۔
کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، آدمی بیمار ہو گیا، بڑی تکلیف ہے، کوئی نقصان ہو گیا بہت بڑا، اور کوئی اس طرح کی چیزیں آفت آ گئی، تب بھی ان چیزوں کے پیچھے بھی اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہو کہ ظاہراً تو تکلیف ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کوئی ضرور خیر رکھے گا۔ ویسے تو نقصان ہو گیا ہے لیکن اس نقصان میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور فائدہ بھی دے گا، سمجھے نا؟ اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کتنے ہی ظاہری نقصان ہوتے ہیں جن نقصانوں کے پیچھے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آپ کی فلائٹ مس ہو گئی، آپ فلائٹ مس ہونے سے نقصان تو ظاہری بات ایک طرح کا ہوا کہ آپ نے جہاں پر پہنچنا تھا وہاں نہیں پہنچ سکے، ٹائم سے لیٹ ہو جائیں گے، ممکن ہے مالی طور پر بھی آپ کا نقصان ہو، ٹکٹ ضائع ہو جائے، سمجھے نا؟ لیکن اس فلائٹ کے مس ہونے میں اللہ نے آپ کے لیے کیا خیر رکھی، بہتری رکھی، آپ کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ بعض کا پتہ چل بھی جاتا ہے، جب جہاز کریش ہو جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی لیٹ ہونے میں، مس ہونے میں کیا کیا فائدہ ہوا ہے، لیکن اکثر اوقات ایسی چیز نہیں ہوتی سامنے۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے آپ کے لیے، اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہو، کوئی مصیبت ہو، تکلیف ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہو، یہ فرض ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح بندہ اس کے بارے میں گمان کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ حدیث آپ متا اللہ تعالیٰ ماتا حدیث قدسی میں انا عند ظن عبدی بھی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اسی طرح اس سے پیش آتا ہوں۔ اچھا گمان رکھتا ہے، واقعی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا کر دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ کے خود بھی شاید آپ کے زندگی میں کچھ طرح کے معاملات ہوئے ہوں کہ بعض اوقات ظاہر کسی چیز میں کوئی آپ کو نقصان نظر ہوا ہے لیکن آپ نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو بہتری کرے، اور واقعی ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی نقصان میں آپ کی بہتری کرتے ہیں، سمجھے نا؟ وہ ہم سورۃ کہف میں واقعہ پڑھتے ہیں موسیٰ اور خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کا واقعہ۔ تو اس میں خضر نے کیا کیا تھا اس واقعے میں، آپ سورت پڑھی ہے، آئیے تو توجہ رکھیے، چھوڑے ان کو، آپ کو بات سمجھ آ رہی نا، سمجھ دے رہی بات، بس ٹھیک ہے، چھوڑو ان کے ساتھ، ویسے ان کو کہہ سکتا تو ان کو پیچھے آ کے بیٹھ جائے۔ خیر اس واقعے میں کیا ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، آ کے بچے کھیل رہے ہیں، تو خضر علیہ السلام نے کیا پکڑ کیا، ایک بچے کو پکڑا، اس کی گردن روڑی، قتل کر دیا، بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ تو نے کیا کیا، یعنی بچہ نہ کو اس کا گناہ، معصوم بچہ ہے، ناری بات ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے طے کیا تھا پوچھنا نہیں ہے، تو چنانچہ آگے چل کر بتاتے ہیں کہ اس بچے کو کیوں قتل کیا، اگرچہ ابھی بچہ ہے لیکن بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بننے والا تھا، اور ممکن ہے کہ ماں باپ کے کفر کا باعث، کہتے کہ میں نے اللہ کے حکم سے اس کو قتل کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی بجائے ماں باپ کو دوسرا بچہ دے جو ان کا فرمانبردار ہو اور ان کے لیے باعث رحمت ہو۔ اب اسی مثال کو لے لیجئے کہ ظاہراً ماں باپ کے لیے بچے کا قتل ہو جانا کیا معمولی تھا، بہت بڑی بات تھی، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اس بچے کا قتل ہونا ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ یہی بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کو کیا تنگ کرتا، کیا پریشان کرتا، بلکہ ان کے کفر کا باعث بن جاتا، ان کو جہنم کو لے جاتا، اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہے۔ تو ٹھیک ہے بچہ تو جاتا رہا، جو دلی طور پر محبت بھی ہوتی ہے اس سے، لیکن اتنے بڑے نقصانات سے اللہ نے ان کو بچا لیا، اور اس کی بجائے دوسرا بچہ دینے کا اللہ نے فیصلہ کیا کہ جو نیک ہوگا، ماں باپ کا فرمانبردار ہو۔ اسی مثال کو آپ سامنے رکھیے، اور اس طرح کی آپ کو زندگی میں، اپنی زندگی میں ہی آپ کو کتنی مثالیں ملیں گی کہ جس میں انسان کو ظاہر بعض اوقات کوئی نقصان نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے کتنا بڑا فائدہ رکھ دیتا ہے۔ اس لیے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور اس میں کوئی خیر رکھے گا۔ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ عجب الامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ عجیب کیا ہے؟ اس کو جو بھی خیر ملتی ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہترین نیکی ہے،
خیر ہے. اس کو کوئی نقصان تکلیف آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے. یعنی اللہ کی ہر تقدیر میں مومن مسلمان کے لیے خیر ہی ہوتی ہے. ہاں کبھی ہمیں اس خیر کا پتہ چل جاتا ہے سامنے آ جاتی ہے, کبھی نہیں پتہ چلتا. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو بقرہ دوسرے بارے میں فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, کہ شاید کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور اسی میں تمہاری بہتری ہو, اور شاید کہ تم کوئی چیز پسند کرو چاہو کہ ملے لیکن اسی میں تمہارا نقصان ہو, وہی تمہارے شر کی ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا تم نہیں جانتے. اس سے بہت بڑی یہ چیز ہے اور بہت بڑا نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے, اور یہ نقطہ سمجھ آ جائے کہ یقین کریں ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے. یہ مصیبت کیوں آ گئی, کیسے آ گئی, کیا ہوگا کیا نہیں, چھوڑو اللہ پر, اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ بس. سمجھے نا, خصوصاً جو اللہ کی تقدیر سے چیزیں ہو رہی ہیں. ہاں آپ نے اپنی ذاتی غلطی سے کوئی چیز کی ہے, گناہ کیا ہے, باقی اس پر ندامت ہو, شرمندگی ہو, اللہ سے توبہ ہو جائے. لیکن اللہ کی تقدیر سے کوئی بیماری, کوئی تکلیف, کوئی نقصان, کوئی فوت کی کچھ بھی ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور فائدہ رکھا ہے. تو یہ ہے وہ گمان جو اللہ کے حوالے سے کرنا فرض ہے, ضروری ہے. دوسرا وہ گمان, اچھا گمان جو جائز ہے, وہ کون سا ہے؟ اللہ کے عام لوگوں کے بارے میں. ہاں اچھا, اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا فرض ہے. ایک آدمی نیک آدمی ہے, متقی آدمی ہے, کوئی سے غلط کام نہیں ہوتے, ہونے کو چھوٹے موٹے, لیکن کسی سے غلط معاملہ اس کے نہیں ہے, اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. ایک ہے ہماری عام لوگوں کے ساتھ پبلک ڈیلنگ, ہر وقت ہمیں لوگوں سے واسطہ رہتا ہے, کچھ چیز لیتے ہو, کو دیتے ہو, کسی سے کو معاملہ کرتے ہو, سمجھے, طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا ہر چیز میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ چیز کیا ہوگی, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ مارکیٹ میں جاتے ہو, دکاندار سے کچھ چیز خریدتے ہو, کس بنیاد پر خریدتے ہو کہ چیز صحیح ہوگی, کسی بنیاد پر چیز صحیح ہوگی. تو یہ وہ اچھا گمان جو رکھنا ہماری ضرورت ہے, اور خصوصاً ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا جائز, لیکن جائز حد تک ہے, واجب فرض نہیں ہے. ممکن ہے کہ ظاہراً جو آپ کو اچھا نظر آتا ہے اندر کچھ دوسرا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دو گمان جو اچھے گمان ہیں, ایک فرض اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے, اور جو دوسرا عام لوگوں کے ساتھ جن کا ہم کو پتہ نہیں کون ہے, ان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا. کیونکہ یہاں پر برا گمان رکھو گے تو ہر وقت مصیبت میں رہو گے. ہر آدمی سے معاملہ پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا کرے گا, یہ چیز تھوڑی ہے. اصل یہ ہے کہ لوگ انشاءاللہ ٹھیک ہے, غلط بھی ہونے کو ہوتے ہیں. یہ دو گمان اچھے گمان, اور تیسرا اور بدگمانی بھی دو طرح کی, برے گمان بھی دو طرح کے. ایک برا گمان جو جائز ہے, برا گمان اور جائز, ہاں جی, برا گمان جائز. کب جائز ہے برا گمان؟ کہ آپ کا معاملہ کسی شریر آدمی سے, کسی شر پسند سے معاملہ پڑ گیا, پتہ ہے کہ شر پسند آدمی جھوٹا آدمی ہے, دھوکے باز ہے, اس کے بارے میں کیا دل میں ہوگا کہ دھوکے باز آدمی ہے, شر پسند آدمی, پھر آدمی کو غلط کام کرے گا. لیکن جب تک اس سے غلط کام ہو نہ جائے ہم اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر سکتے. اب ویسے کیونکہ برا آدمی ہے آپ اس کے بارے میں برا گمان رکھ سکتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. ایک آدمی, اس نے آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگی, آپ میں کہ اذنوا له بئس اخو العشیرہ, اس کو آنے دو, بڑا برا آدمی ہے. نہیں, اس کو کہا کہ اس کو آنے دو, بڑا برا آدمی ہے. تو تھا ہی برا آدمی, مشہور تھا, اپنی شہرت تھی برا آدمی. اس لیے ایک آدمی شر پسند ہے, غلط آدمی ہے, جھوٹا آدمی ہے, دھوکے باز ہے, آپ اس کے بارے میں برا گمان رکھ سکتے ہو, کیونکہ نہیں رکھو گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے. برا گمان رکھو گے تو پھر اپنے آپ بچاؤ گے, بچت کرو گے, سمجھے نا. تو یہ برا گمان جو جائز ہے. اور چوتھا گمان جو برا گمان جو ناجائز ہے, ان بعض الظن اثم, علامت ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ کہ بعض برے گمان, ایسے آدمی کے بارے میں برا گمان رکھنا جو ظاہراً برا نہ ہو. ہم نے بتایا برا گمان جائز کہاں پر ہے؟ شر پسند آدمی سے, برا آدمی ہے, دھوکے باز ہے, کہ ایک آدمی سے دھوکہ بازی, شر پسندی, اس طرح کی چیزیں واضح نہیں ہیں, اس کے بارے بدگمانی کرنا یہ ہے جو گناہ ہے. اور یہ ہے جو اصل شیطان کا وار ہے, کہ بدگمانیاں پیدا کرنا, دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنا.
ایک دوسرے کے خلاف کہ تمہارے بارے میں وہ ایسا سوچتا ہے، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے۔ ہاں، یہ ہے جو شیطان کے برے گمان ہے کہ جس سے دلوں کو دور کرتا ہے، دلوں کو بانٹتا ہے۔ اور عام طور پر یہ برے گمان، امام غزالی فرماتے ہیں کہ برے گمان اسی دل میں پیدا ہوتے ہیں جو دل برا ہو۔ برے گمان اسی دل میں آتے ہیں کہ جس کا دل ویسے برا ہو، ٹیڑھا دل ہو، جیسا اس کا دل ہوتا ہے، جیسے خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے ایسے اس کو لوگ اسے نظر آتے ہیں۔ اور جس کا دل اپنا صاف ہوتا ہے اس کو دوسرے لوگ بھی صاف ہی نظر آتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے۔ آپ صحابہ کرام کی تابعین کی مثالیں پڑھ کر دیکھو، آپ کو ملے گا کہ اچھا گمان، دل صاف ہونا دوسروں کے بارے میں کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ سر سے مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، صحابہ بھی آپ کے پاس ہیں۔ آپ آتے ہیں کہ ابھی مسجد میں ایک آدمی داخل ہوگا جو آدمی جنتی ہوگا، جنتی آدمی ہے۔ ایک آدمی آیا، دوسرا دن ہوا، آپ نے پھر فرمایا کہ ابھی مسجد میں ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے، پھر وہی آدمی آیا۔ تیسرا دن بھی ایسے ہوا۔ ایک صحابی عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عمر، یہ صحابی اس کے پیچھے چل پڑے۔ تیسرے دن اس کے گھر میں گئے، کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس گھر میں رہنا چاہتا ہوں کچھ ٹائم کے لیے۔ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی اکیلا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے رہو بھی۔ اب یہ صحابی اس کے گھر میں رہے، صرف اس کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کرتا ہے، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے اس کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کرتا ہے۔ دیکھا کہ کوئی خاص کام نہیں، نمازیں ہیں، کوئی باقی عبادات ہیں جو باقی لوگ کرتے ہیں، اتنی بڑی کوئی خاص چیز نظر نہ آئی۔ تو تیسرے دن اس سے پوچھتے ہیں کہ میں اصل تمہارے گھر میں سے ٹھہرا ہوں کہ تاکہ تمہیں دیکھوں کہ تم کیا کرتے ہو، کیونکہ 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ ابھی مسجد میں آدمی داخل ہوگا جو جنتی ہوگا، اور تم آتے تھے۔ تو فرماتا ہے وہ صحابی کہ تم نے جو مجھے دیکھا میں یہی ہوں، میرا معاملہ یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ چیز جو تم نے نہیں دیکھی وہ کیا ہے، کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں غلط خیال نہیں ہوتا، برا گمان نہیں ہوتا۔ میرا دل سبھی مسلمانوں کے لیے صاف ہوتا ہے۔ کبھی اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی غلط خیال پیدا کیا ایسا نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آدمی صرف اس اپنے عمل کی وجہ سے جنت کو جاتا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ایمان توحید سارا کچھ ہے، لیکن اس کی یہ خصوصی عمل اس کا کہ اپنے دل کو صاف رکھنا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا مانتا ہے جنت والے کون ہیں؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں صاف ستھرا دل لے کر آئے، شرک غلاظتوں سے پاک ہو، بدعات سے پاک ہو، اور بندوں کے بارے میں بھی دل صاف ہو۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے بارے میں صحابہ کے پاس آتے، آ کے فرماتے کہ میں تمہارے پاس آتا ہوں، میرا دل تم سبھی کے لیے صاف ہوتا ہے، تو مجھے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہو کہ تمہاری اس بات کی وجہ سے میرا دل اس کے بارے میں کھٹا ہو جائے، میرے دل میں کوئی اس کے بارے میں کوئی خیال آ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس صاف دل کے ساتھ آتا ہوں اسی صاف دل کے ساتھ واپس جاؤں۔ بہت بڑی چیز ہے دلوں کو صاف رکھنا، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے اور انسان کی کوشش ہوتی ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ جب دل صاف ہو تو اس کو لوگ بھی دوسرے بھی صاف نظر آتے ہیں، اور جس دل میں ٹیڑھ پن ہو کوئی، اس کو وہی لوگ اس کو ٹیڑھے نظر آئیں گے۔ ایک صحابی تابعی ہے عبد الرحمن بن طلحہ، اس کا نام ہے طلحہ بن عبد الرحمن، طلحہ بن عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف مشہور صحابی ہیں، ان کے بیٹے طلحہ تابعی ہیں۔ تو بڑے سخی آدمی تھے، لوگوں کو کھانے کھلانے، ان کو خدمت کرنا، ان کے کام کرنا۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک دن ان کی بیوی ان کو کہتی ہے کہ تمہارے دوست تمہارے پاس آتے ہیں، بڑے ہی خود غرض آدمی ہیں، بڑے جس کو کہتے ہیں کمینے قسم کے لوگ ہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگی کہ جب تمہارے پاس کوئی مال دولت ہوتا ہے تو چلے آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں تمہارے پاس نہیں آتے۔ اب بیوی کا یہ تاثرات ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اصطلاح عبدالرحمن کے پاس آتے تھے، اس آدمی کا کیا تصور ان کے بارے میں کہتے ہیں؟ یہ تو ان لوگوں کے عقل مند ہونے کی، ان کے اچھا ہونے کی دلیل ہے۔ بیوی پوچھے کیسے؟ کہنے لگے کہ جب میرے پاس مال دولت ہوتا ہے، کھلانے کا موقع ہوتا ہے تو میرے پاس آ جاتے ہیں کہ تاکہ ان کو کھلا سکوں، اور جب دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کھلانے کو کچھ نہیں ہے
تو مجھے آ کر پریشان نہیں کرتے. کیا خیال ہے؟ وہی لوگ ہیں، دوسرے نہیں ہیں. بیوی کے کیا تاثرات ہیں، خاوند کے کیا تاثرات ہیں. تو یہ تاثرات کہاں سے نکل رہے ہیں؟ دل سے. کہ جیسا جیسا دل ہے ویسے ویسے ہی خیالات ہیں. اس لیے دلوں کو صاف کرنے کی بڑی ضرورت ہے. تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ یہ ہے بدگمانی، کہ جو شیطان کا سب سے بڑا وار، کہ لوگوں کے بارے میں ایسے ہی. اب اس عورت کا بدگمانی ہے نا، کہ آتے ہیں جب کھانے کا موقع ملتا ہے، جب کھانے کو ملتا ہے تو آ چلے آتے ہیں، ورنہ نہیں آتے. اور ہماری باتیں بھی اکثر ایسی ہوتی ہیں. لیکن جب دل صاف ہے تو وہاں سے کیا کہا نہیں، یہ تو ان کے اچھا ہونے کے دلیل ہے. کہ جب دیکھتے ہیں کہ میں ان کو کچھ کھلا سکتا ہوں تو آ جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کھلانے کو کچھ نہیں تو مجھے پریشانی کرتے. یہ ہے حقیقت. اس لیے ضرورت ہے انسان کو دل کو صاف رکھنے کی اور بدگمانی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی. آج میں خرچی پر اکتفا کرتے ہیں. دوبارہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا بچو، کثیرا من الظن بہت سے گمانوں سے، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک تو ہم نے بتایا کہ برے گمان سے بچنا برے گمان سے بچنا بھی ہے اور لوگوں کو بچانا بھی ہے. کہ لوگوں کو بھی ایسا موقع نہ دو کہ وہ آپ کے بارے میں برا گمان قائم کریں. نبی کے مسئلہ میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، آپ کی بیوی حضرت صفیہ آپ کو ملنے آئی مسجد میں. تو جب جانے لگی تو آپ سر اس کے ساتھ مسجد سے باہر آ گئے. تو مسجد سے باہر کھڑے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ، رات کا وقت تھا. تو دو صحابی وہاں سے گزرے. انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے ہم کسی عورت کے ساتھ کھڑے، کیونکہ رات کو اگر اندھیرا تھا پتہ نہیں کون ہے، کسی عورت کے ساتھ کھڑا، ویسے ہی پردہ ہوگا. تو انہوں نے اپنی رفتار تیز کر لی کہ اللہ کے نبی کسی عورت کے ساتھ کھڑے ہیں، تاکہ آپ کو ہمیں دیکھ کر کوئی حرج نہ ہو. آپ نے کہا اعلیٰ رسلکما، پہ آرام سے چلو، انہا صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے. تمہارے دل میں اچھا انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کے بارے میں کوئی غلط خیال کر سکتے ہیں. ہمارے کہ شیطان ہے کہ جو کچھ بھی دل میں ڈال سکتا ہے. پتنی اللہ کے نبی کس عورت کے ساتھ کھڑے رات کو، سمجھے نا شیطان کیا کیا ڈال سکتا ہے. آپ مانتے ہیں کہ میری بیوی صفیہ ہے، تو آپ کی یہ آپ کا یہ عمل ہمیں کیا دلیل دیتا ہے کہ انسان کو خود کو بھی لوگوں کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے بلا وجہ بدگمانی پیدا ہو. یا گھر کا معاملہ ہو، باہر لوگوں کے ساتھ کو ڈیلے کچھ بھی ہو، تو ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ایسے معاملہ سے بچنا چاہیے کہ جس سے بلا وجہ شیطان کو موقع ملے بدگمانی پیدا کرے. تو نہ بدگمانی پیدا کرے اپنے لیے کسی اوروں کے بارے میں، اور نہ اوروں کو موقع دے بدگمانی پیدا کرنے کا. تو یہ ہے اس گمان سے بچنے کے حوالے سے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر.